بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈیکل کور. میں ہوں ذیشان افریدی. آج ہم ہیماٹولوجی کی سیریز میں دوسرا لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں. جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے بون میرو. تو آج چلتے ہیں کہ بون میرو کیا ہے. بیسیکلی بون میرو سے پہلے ہم اناٹومی آف دا بون پڑھے کہ بیسیکلی جو بون کی پارٹس کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل اگر آپ یہاں پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کا ایک اینڈ نظر آئے گا پروکسیمل ایپیفائزل اینڈ. ٹھیک ہے, ایپیفائسس بیسیکلی ایپی مین جو آؤٹ سائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی اینڈ بونس کی جو آؤٹ سائڈ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد میٹافائسس بیسیکلی جو ایپیفائسس کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس کو ہم میٹافائسس کہیں گے, اور جو درمیان میں جو پورشن ہوگا اس کو ہم ڈائفائسس کہیں گے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اگر ہم اناٹومی آف دا بون پڑھیں تو اس میں تین بیسک کیا ہے پارٹس آتے ہیں: ایپیفائزل اینٹ یا ایپیفائسس, میٹافائسس اینڈ ڈائفائسس. تو بیسیکلی یہ پارٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بون کے. اگر یہاں پہ ایپیفائسس اینڈ یا ایپیفائسس پہ دیکھیں تو یہ بیسیکلی آپ کے جو آرٹیکولیج کے, ٹھیک ہے, بون کی جو بونٹ ہے یا جو جوائنٹ ہے اس میں یہ حصہ لیتے ہیں. ساتھ میں یہاں پہ دو قسم کے بونز آپ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ قسم کے بون ہوتے ہیں جس کو آپ اسپونجی بون بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپونجی بون یہ اسپونج جیسی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کو اسپونجی بون کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی جو ایپیفائزل اینڈ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جو اسپونجی بون وہاں پہ پایا جاتا ہے. ساتھ میں جو ریڈ بون میرو ہوتا ہے وہ بھی یہی اسی ہی اسپونجی بون کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو کیا ہے کمپیکٹ بون ہے. تو بیسیکلی جو ڈائفائسس ہوتی ہے, جو بون کی ڈائفائسس اینڈ ہے یا ڈائفائسس پارٹ ہے, تو بیسیکلی وہ کمپیکٹ بون ہوتے ہیں, وہ اسٹرانگ بون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم ہارڈ بون بھی بول سکتے ہیں یا کیلسیفائڈ بون بھی ہو سکے. اس میں جو کیلشیم کی جو کیا ہے مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت کسی اسپونجی بون کی بنسبت. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہے. ایک ہوتے ہے انڈوسٹیم. انڈوسٹیم بیسیکلی اینڈو مین انسائڈ, تو ایک ایسا ممبرین جو انسائڈ آف دا بون پریزنٹ ہو اس کو ہم انڈوسٹیم کہیں گے. اس کے برعکس ایک اور ہے, کیا ہے, پیریوسٹیم. پیریوسٹیم بیسیکلی باہر سے, ٹھیک ہے, جو ممبرین باہر سے موجود ہو, جو ممبرین باہر سے بون کو کور کرے اس کو ہم پیریوسٹیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ یہاں پہ میڈولری کیویٹی ہے. ٹھیک ہے, جو ڈائفائسس کے اندر جو کیویٹی ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوگا یلو بون میرو. بیسیکلی ہم آگے پڑھیں گے کہ بون میرو کے دو پارٹس ٹائپس ہوتے ہیں, ریڈ بون میرو اینڈ یلو بون میرو. تو بیسیکلی جو ڈائفائسس اینڈ ہوتی ہے یا ڈائفائسس پارٹ ہوتی ہے اور اس میں جو میڈولری کیویٹی ہوتی ہے اس میں کون سا میرو پایا جاتا ہے, یلو. اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ نیوٹریشنل آرٹریز یہاں پہ سپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کیا ہے بون میرو کی بون کی کیا ہے اناٹومی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ بیسیکلی کیا ہے جو بون میرو کی ڈیفینیشن دکھائی گئی ہے کہ بیسیکلی کیا ہے ایک سافٹ پلپی ٹیشو ہوتی ہے جو آپ کے کہاں پہ ہوتے ہیں بون کے اسپونجی بون جو پارٹ ہے یا جو حصہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ پایا جاتا ہے. بیسیکلی یہ کیا ہے جو لارجسٹ ہیماٹوپوئیٹک آرگن ہوتا ہے باڈی کا. بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر, ٹھیک ہے, آگے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 500 ملین بلڈ سیل پر ڈے یہ پروڈیوس کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک لارجسٹ ہیماٹوپوئیٹک آرگن ہے بدن کا, ایک جسم کا. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ہیومن جو باڈی ماس ہوتی ہے اس کی تقریباً 4% کیا ہوتی ہے یہ کور کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک عام ایڈلٹ کی بات کریں جو 65 kg کی ہوتی ہے یا 143 پاؤنڈس کی, تو اس میں جو بون میرو کی جو مقدار ہوگی وہ کتنی ہوگی 2.6 kg. اس کے بعد جو ہیماٹوپوئیٹک کمپارٹمنٹ ہوتا ہے بون میرو, یہاں پہ تقریباً 500 بلین بلڈ سیل پر ڈے پروڈکشن کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بون میرو کیا ہے ایک لارجسٹ ہیماٹوپوئیٹک آرگن ہے. اس کے بعد آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بون میرو کی 2 میجر کمپارٹمنٹ ہوتی ہے. اس کو ہم ایک کو ہم ویسکولر کمپارٹمنٹ بولتے ہیں, دوسرے کو ہم انڈوسٹیل کمپارٹمنٹ. تو بیسیکلی آگے ہم اس کو الگ الگ, ٹھیک ہے, پڑھیں گے کہ بیسیکلی ویسکولر میں کیا ہوتی ہے انڈوسٹیل میں. یہاں پہ جو ویسکولر کی کمپارٹمنٹ کی جو فردر ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ بیسیکلی یہ کیا ہے
ٹھیک ہے کمپوز ہوتے ہیں بون میرو آرٹریز پہ, ٹھیک ہے, ساتھ میں وینس اینڈ اسٹرومل سیلس اینڈ ہیماٹوپوئیٹک اسٹیم سیل. HSC کا مطلب ہے ہیماٹوپوئیٹک اسٹیم سیل. تو بیسیکلی جو ویسکولر کمپارٹمنٹ ہے نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پہ ویسل ہی سپلائی ہوں گی. اس میں جو بون میرو کی آرٹریز ہے, ساتھ وینس, اسٹرومل سیل بیسیکلی یہ سپورٹنگ سیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر کو مینٹین رکھتا ہے بون کو, اور ساتھ میں ہیماٹوپوئیٹک اسٹیم سیل, ٹھیک ہے, یہاں پہ پائی جاتی ہے. دا انڈوسٹریل از کیا ہے, از اے پرائم سائٹ آف دا بون ریمولڈنگ بٹ آلسو کنٹین سم HSC. جو انڈوسٹریل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں جو انڈوسٹریم کی ریجن آتے ہیں بون کے, بیسیکلی بون ریمولڈنگ کے لیے. بون ریمولڈنگ کب ہوتی ہے, جب آپ کا بون فریکچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس فریکچر ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, اس کی واپس شیپ میں آنا کیا ہے, یہ بون ریمولڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ انڈوسٹریل جو پارٹ ہوتی ہے بون میرو کی, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی کس چیز کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے, بون ریمولڈنگ کے لیے. ہاں اس میں تھوڑی بہت ہیماٹوپوئیٹک اسٹیم سیل موجود ہوتی ہے جو کبھی کبھار یہ کیا ہوتی ہے, یا اسٹریس کنڈیشن میں یہ بھی کیا کرتی ہے, ہیماٹوپوئسس کرتی ہے. لیکن جو مین ہیماٹوپوئیٹک کمپارٹمنٹ آپ بول سکتے تو وہ ویسکولر کمپارٹمنٹ ہے. اس کے بعد آتے ہیں کہ بیسیکلی بون میرو, ٹھیک ہے, 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریڈ بون میرو جس کو ہم میڈولا اوسیم روبرا, ٹھیک ہے, بھی کہہ سکتے ہیں, اور ساتھ میں اس کے بعد آتے ہیں یلو بون میرو. تو یہاں پہ پہلے ہم ڈسکس کریں کہ بیسیکلی ریڈ بون میرو یا میڈولا اوسیم روبرا کیا ہے. بیسیکلی یہ کیا ہے, ہیماٹوپوئیٹک ایکٹو میرو ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایکٹو میرو کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی جو ہیماٹوپوئسس کا پروسیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہی ریڈ بون میرو میں ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کمپوز آف بلڈ ویزلس, ٹھیک ہے, سم فیٹ سیلس جس کو ہم لیپوسائٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ لارج نمبر آف میچور اینڈ امیچور ان پرائمیٹ ہیماٹوپوئیٹک سیل. تو بیسیکلی ریڈ بون میرو میں ڈفرینٹ ٹائپ کے سیلس ہوتے ہیں, اور ساتھ یہ کس چیز کے لیے بیسیکلی رسپانسبل ہوتی ہے, ہیماٹوپوئیٹک ایکٹو میرو کے لیے, ٹھیک ہے, یا ہیماٹوپوئسس کے لیے. اور یہ بیسیکلی کہاں پہ پایا جاتا ہے, یہ ریڈ بون میرو آپ کے جو فلیٹ بونس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہپ بون آتا ہے, اسٹرنم آتا ہے, اسکلز, ریبس, ورٹیبلا, اسکیپولا. تو بیسیکلی کیا ہے, آپ کا فلیٹ بونس ہے, اور یہاں پہ آپ کا جو زیادہ تر ریڈ بون میرو یہاں پہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو لانگ بون ہوتے ہیں, جس طرح فیمر بون ہے یا ہیومرس ہے, اس کے جو لانگ اینڈس ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی آپ کے ریڈ بون میرو پائے جاتے ہیں, اور بیسیکلی یہ فلیٹس بون میں ہی پایا جاتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں کیا ہے, دوسرا جو بون میرو ہے وہ ہے یلو بون میرو. تو بیسیکلی یلو بون میرو کو ہم میڈولا اوسیم فلیوا بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایکٹیولی انگیج نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, بلڈ فارمیشن میں, کیونکہ اس میں کیا ہوتی ہے, یہ صرف رسپانسبل ہوتی ہے فیٹ کی ڈیفیوزیشن کے لیے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یلو کس وجہ سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں جو کلر ہوتی ہے وہ آلموسٹ کیپیلریز, کیونکہ یہاں پہ جو بلڈ سپلائی وہ کم ہوتی ہے, اس وجہ سے جو کیپیلریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں لو آکسیجن کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, پیل اینڈ یلو ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو یلو یا فیٹی میرو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہیماٹوپوئسس میں ایکٹیولی انگیج نہیں ہوتی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو یلو دکھائی گئی ہے, ٹھیک ہے, میڈولری کیویٹی میں, تو یہ بیسک کیا ہے, آپ کا یلو بون میرو ہے. اور یہاں پہ جو, ٹھیک ہے, یہاں دکھا دی گئی ہے جو اینڈس آف دا بون ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ جو اسپونجی بون میں ہے, یہ کیا ہے, ایکچولی آپ کا ریڈ بون میرو ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو رائٹ سائڈ اینڈ ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں ڈفرینٹ پیٹرن آف ڈسٹریبیوشن کے, آیا ایٹ برتھ پہ کہاں پہ بون میرو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایڈلٹس میں, اس کے بعد اولڈ ایج میں. تو بیسیکلی اگر آپ برتھ پہ بات کریں تو برتھ میں جتنے بھی کیا ہوتے ہیں, بونس ہوتے ہیں, وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, ریڈ بون میرو کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب ٹائم گزرتا ہے, ٹھیک ہے, ایج کے ساتھ ساتھ یہ کنورٹ ہوتے ہیں کس چیز میں, یلو ٹائپ میں. اونلی اراؤنڈ ہاف آف دا ایڈلٹ بون میرو از ریڈ, ٹھیک ہے. تو اب ایڈلٹ اسٹیج پہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو صرف مین فلیٹس بون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ایپیفیزیل این ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لانگ بونس کے, جس طرح فیمرز اینڈ ہیومرس کے ہوتے ہیں, وہ صرف وہاں پہ آپ کا ریڈ بون میرو رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی برتھ پہ آر بونس, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کا ریڈ بون میرو ہوتا ہے. لیکن ایڈلٹ میں جو صرف فلیٹ بون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایگزوسکیلیٹن کے, اگر آپ فلیٹس بونس کی بات کریں, اور ساتھ میں جو ایپیفیزیل این ہے, ٹھیک ہے, لانگس بونس کی, جس طرح فیمر اینڈ ہیومرس کے, وہاں پہ پائے جاتے ہیں. یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ یلو میرو بیسیکلی آپ کا جو میڈولری کیویٹی ہے وہاں پہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو لانگ بونس کے میڈولری کیویٹی ہے وہاں پہ آپ کا یلو بون میرو ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
اس کے بعد آتے ہیں بون میرو سیلولرٹی کی. بیسیکلی اگر آپ یہاں پہ نیونیٹس کی بات کریں ٹھیک ہے تو نیونیٹس میں بیسیکلی 100% کیا ہوتی ہے آپ کا ہیمیٹوپوئیٹک سیلس ہوتے ہیں ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں جو لیور ہوتا ہے, اسپلین ہوتا ہے اور ساتھ میں جو بونس ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں ریڈ بون میرو کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں. وہاں پہ ریڈ بون میرو پائے جاتے ہیں اور ہیمیٹوپوئیسس وہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو 100% یہاں پہ فیٹس نہیں ہوتے. اگر ٹائم ٹو ٹائم یہ وقت کے ساتھ کیا ہوتے ہیں یہ ریپلیس ہوتے ہیں یلو بون میرو میں. تو اگر چائلڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو موسٹ بون ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہیمیٹوپوئیٹک سٹیم سیل کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے یا ہیمیٹوپوئیسس کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے, لیکن جو لیور اینڈ اسپلین ہے وہ دوسرے فنکشن کے لیے پھر کیا ہوتے ہیں کنورٹ ہوتے ہیں, اس میں جو دوسری رسپانسبلٹی ہے وہ لے لیتی ہے. اور جو ہیمیٹوپوئیسس ہے وہ یہاں سے جو لیور اینڈ اسپلین میں جو نیونیٹ میں ایکٹیو ہوتی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتی چائلڈ میں. تو اس وجہ سے 30% کیا ہوتے ہیں آپ کا فیٹس سیل بنتے ہیں اور 70% کیا ہوتی ہے ہیمیٹوپوئیٹک سیلس. ایڈلٹس کی بات کریں تو یہاں پہ جو صرف ایکسیل اسکیلیٹن ہے جو فلیٹس بونس کے وہ رسپانسبل ہوتی ہے کس چیز کے لیے آپ کا بون میرو سیلولرٹی کے لیے, اور 50-50 پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے. اول ایج میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ایکسیل اسکیلیٹن ہے وہ کنورٹ ہوتے ہیں زیادہ تر کس چیز میں ٹھیک ہے یلو بون میرو میں. تو یہاں پہ جو ریشو ہے ٹھیک ہے ہیمیٹوپوئیٹک سیل ورسز فیٹس کی تو وہ 30-70% ہے ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو اول ایج ہے وہاں پہ انیمیا کی زیادہ تر چانسز ہوتی ہے. اب آتے ہیں ٹھیک ہے جو بون میرو کی اسٹرکچر ہم نے آلریڈی پہلے ڈسکس کی اس میں جو 2 کمپارٹمنٹس موسٹلی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ویسکولر اینڈ کیا ہوتی ہے انڈوسٹیل. تو ویسکولر میں بیسیکلی ڈفرینٹ جو نیوٹرنس سپلائنگ آرٹریز ہوتی ہے, وینس ہوتے ہیں ٹھیک ہے, پیروسٹل ایپیلیز اینڈ ساتھ میں بون میرو سائنوسس ہوتی ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بون میرو کی کمپیکٹ بون ہے ٹھیک ہے یا کورٹیکل بون ہے یا جو کیا ہے آپ کا جو کیلسیفائڈ بون ہے وہ کیا ہے کس چیز سے کور ہوتی ہے آپ کے انڈوسٹیم سے ٹھیک ہے. اٹ از لینڈ بائی سنگل ریٹیکولر انڈوتھیلیل سیل, اور بیسیکلی جو انڈوسٹیم ہو کس چیز سے بنتا ہے آپ کا سنگولر ریٹیکولر انڈوتھیلیل سیل سے بنتا ہے ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں جو اسٹروما ہوتے ہیں ٹھیک ہے, جو ویسکولر کمپارٹمنٹ میں اسٹروما سیل ہوتے ہیں بیسیکلی یہ سپورٹنگ ٹیشو ہوتے ہیں ٹھیک ہے, جو کیا ہوتے ہیں جو بونس ہوتی ہے اس کو سپورٹ دیتی ہے ٹھیک ہے, اسٹرینتھ دیتی ہے. اسٹروما سیل کمپارٹمنٹ آلسو پرووائڈ سائٹوکائنس ٹھیک ہے. اسٹروما سیل میں دوسری جو فنکشن ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اور ڈفرینٹ سائٹوکائن جس طرح ٹی پی او ہو گیا یا ای پی او ہو گیا, انٹرلیوکینس ہو گئے. تو یہ کیا ہے جو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے, ڈفرینٹ سائٹوکائن جو ہیمیٹوپوئیسس کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے وہ کون پرووائڈ کرتا ہے آپ کا اسٹروما سیل رسپانسبل ہوتا ہے ٹھیک ہے. اسٹروما سیل از کمپوز آف مین 3 ٹائپس آف سیلس, یا پھر میکروپیج ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے, جو ڈفرینٹ انٹرلیوکین پرووائڈ کرے گا, ریٹیکولر سیل ٹھیک ہے, جو آپ کا جو کیا ہوتے ہیں انڈوسٹیم ہوتے ہیں وہ کیا کرے گا اس سے بنے گا, اور ایڈیپوسائٹ ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کیا ہے یہ اسٹروما سیل سپورٹنگ سیل ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ سائٹوکائن پرووائڈ کرے گا, جو وہ کس چیز کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے پھر ہیمیٹوپوئیسس کے لیے. اگر آپ یہاں پہ ٹھیک ہے کیا کریں فوکس کریں, اگر آپ یہاں پہ ٹھیک ہے فوکس کریں اس ڈائیگرام میں تو بیسیکلی یہاں پہ جو انٹیریئر آف دا بونس دکھائی گئی ہے ساتھ میں ٹھیک ہے, اور ساتھ میں جو آؤٹ سائڈ سے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ پورشن دکھائی گئی کہ یہ کیا ہے پیروسٹم ہے, آؤٹ سائڈ ممبرین ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ اوسیس بون ہے جو کمپیکٹ بون ہوتی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیا ہے انڈوسٹم انر ممبرین ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور بیسیکلی یہ کیا ہے آپ کا جو پیروسٹیل آرٹریز یا وین سپلائی ہے یہ بیسیکلی یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے. ان سائڈ کیا ہے بیسیکلی یہ کیا ہے آپ کا بون میرو ہے ٹھیک ہے, یلو یا ریڈ بون ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کیا ہے یہ بون میرو ہے. ان سائڈ یہ کیا ہے پیروسٹیل کی پیلریز ہے جو ڈفرینٹ چیزیں کے لیے کیا ہے رسپانسبل ہوتی ہے ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ میرو میں کیا بنے گا ٹھیک ہے ہیمیٹوپوئیسس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے میں کیا ہوتے ہیں اس کے رسپانس میں سیل بنتے ہیں. تو بیسیکلی ان آرٹریز کے ذریعے پھر یہ کیا ہوتی ہے سرکولیشن میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ کیا ہے انٹیریئر آف دا بون میرو دکھائی گئی ہے. یہاں پہ کیا ہے ڈفرینٹ سیلس ٹھیک ہے بون میرو کے انسائڈ
جو ڈفرینٹ چیزوں کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ فرسٹ دیکھیں اوسٹوکلاس, تو بیسیکلی کیا ہے, ایک میچور بون سیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو ڈی منرلائزیشن میں رسپانسبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اوسٹوکلاس بیسیکلی اوسٹوبلاسٹ کیا ہے, امیچور بون سیل ہوتی ہے اور یہ منرلائزیشن میں, ٹھیک ہے, نیو بون کی فارمیشن میں یہ مدد دیتا ہے. یہاں پہ کیا ہے, ایچ ایس سی کے ہیماٹوپوئیٹک اسٹیم سیل ہے, یہ ہیماٹوپوئیسس کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے. لیمپوئڈ ایگریگیٹ کیا ہے, لیمپوسائٹ. ٹھیک ہے, اور یہ جو پچھلے ڈائیگرام میں دکھائی گئی ہے بلڈ ویزل کی ہے, وہ یہاں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس فارم میں ہو سکتی ہے. ایڈیپوسائٹ بیسیکلی کیا ہے, اور جو فیٹس کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے. گرینوسائٹ نسٹ کیا ہے, یہاں پہ جو ڈفرینٹ گرینوسائٹک سیل بنتے ہیں. ٹھیک ہے, جو نیوٹروفل وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس سیل سے بنتے ہیں. میگا کیروسائٹ بیسیکلی اس چیز کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے, آپ کے جو فلیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی پروڈکشن کرتا ہے. اور ساتھ میں ایریتھروبلاسٹک آئیلینڈ بیسیکلی کیا ہے, یہ دو چیزوں سے بنتا ہے. اس میں جو یہ ڈارک براؤن دکھائی گیا ہے, یہ کیا ہے آپ کا, یہ آپ کا میکروپیج ہے. اور جو ریڈ ہے یہ کیا ہے, آپ کا بلاسٹ سیل ہے, ایریتھروبلاسٹ ہے. تو بیسیکلی دو چیزوں کی کمبینیشن سے ایریتھروبلاسٹک آئیلینڈ بنتا ہے. ڈفرینٹ جو سیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بون میرو کے اندر وہ کس چیز کے لیے رسپانسبل, یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے. تو بیسیکلی جو میکروپیج ہوتے دو چیزوں کے لیے بون میرو میں موجود ہوتی ہیں. ایک کیا ہے آپ کا پیگوسائٹوسس ہے, اور دوسرا کیا ہے ہیماٹوپوئیٹک سائٹوکائنس کی پروڈکشن. ٹھیک ہے, جس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے انٹرلوکین 3 جو رسپانسبل ہوتے ہیں ہیماٹوپوئیسس کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں پیگوسائٹوسس کے لیے. جو ریٹیکولر سیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہاں پہ ہوتی ہے, آپ کے جو سائنوسس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے, ریٹیکولر سیل. تو بیسیکلی ریٹیکولر سیل کیا ہے, جو سائنوسس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آلریڈی ہم نے ڈائیگرام میں دکھایا کہ سائنوسس کہاں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سائنوسس بیسیکلی کہ سائنوسس کے نزدیک یہ پائی جاتے ہیں. اور بیسیکلی یہ جو ریٹیکولر فائبر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو 3 ڈائمینشنل سپورٹنگ نیٹورک ہوتی ہے سائنوسس کی, وہ بناتے ہیں. اور ساتھ میں یہ CXCL12 یا STF1 وچ از کریٹیکل فار مینٹیننگ HSC4 ان دا میرو, بیسیکلی اس کے لیے رسپانسبل ہے. بیسیکلی یہ کیا ہے, CXCL12 یہ ایک جین ہے جو کروموسوم نمبر 10 پہ واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لوکیٹ ہوتی ہے. اور SDF کا مطلب کیا ہے, اسٹیم سیل ڈیرائیو فیکٹر ورڈ. ٹھیک ہے, اور بیسیکلی یہ اس جین کا یا اس چیز کا بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ جو ہیماٹوپوئیٹک اسٹیم سیل ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی جو میرو میں مقدار ہے وہ مینٹین رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی کس چیز کی فنکشن ہے, ریٹیکولر سیلس کی. ریٹیکولر سیل کین بی ویژولائز انڈر مائکروسکوپ اینڈ اسٹین ان ود سلور اسٹین. اگر ہم بون میرو کی, ٹھیک ہے, سلائڈ بنا دیں اور پھر ہم اس کو سلور اسٹین سے کیا کریں, اسٹین کریں, تو اس میں ریٹیکولر سیل آپ مائکروسکوپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ایڈیپوسائٹ ہوتے ہیں جو کیا ہوتی ہے, ریپلیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ود اے سنگل فیٹ ویکیولز کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو سائٹوپلازم میں یہ موجود ہوتے ہیں. بیسیکلی جو ایڈیپوسائٹ ہوتے ہیں وہ میکینی کنٹرول دا والیوم آف دا میرو ان وچ ایکٹیو ہیماٹوپوئیٹک ٹیک پلیس. ٹھیک ہے, جس جگہ پہ جو ایکٹیو ہیماٹوپوئیسس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میرو میں, وہاں کی جو والیوم ہوتی ہے بیسیکلی وہ ایڈیپوسائٹ ہی ریگولیٹ کرتی ہے. آلسو پرووائڈ اسٹیرائڈس اینڈ سائٹوکائنز اینڈ انفلوئنس ہیماٹوپوئیسس. میکروپیج کے علاوہ جو دوسری چیز رسپانسبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سائٹوکائنز یا جو ڈفرینٹ کیمیکلس یا جو ڈفرینٹ فیکٹر ہوتے ہیں رسپانسبل ہوتے ہیں ہیماٹوپوئیسس کے لیے, تو وہ کون پرووائڈ کرتا ہے, ایڈیپوسائٹس. ٹھیک ہے, اوسٹوبلاسٹ اینڈ اوسٹوکلاس آر فاؤنڈ ان دا انڈوسٹیم. اگر آپ اوسٹوبلاسٹ اینڈ اوسٹوکلاس کی بات کریں تو بیسیکلی یہ جو انڈوسٹیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بون کی, تو وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں اور ڈفرینٹ فنکشن کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں. اگر ہم اوسٹوبلاسٹ کی بات کریں تو بیسیکلی کیا ہے, ریزمبل ٹو پلازما سیل انسٹرکچر انوالوڈ ان فارمیشن آف دا کیلسیفائڈ بون. تو بیسیکلی یہ جو بونس کی منرلائزیشن ہے اس میں اس کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے. اور جو امیچور فارم میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو اوسٹوکلاس ہوتی ہے وہ میچور ہوتی ہے, از جسٹ لائک اے میکروپیج آف دا بون میرو اور ریزمبل ٹو میگا کیروسائٹ. تو بیسیکلی جو اوسٹوکلاس ہوتی ہے وہ میچور ہوتی ہے لیکن وہ جسٹ لائک میکروفیج فنکشن دیتی ہے. ٹھیک ہے, جو بونس ہوتی ہے اس کو کیا کرتی ہے, اس کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ڈی منرلائزیشن اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ہیماٹوپوئیٹک سیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میرو میں,
جو ڈفرینٹ چیزوں کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں. اگر آپ ایریتھروبلاسٹک کنسٹیٹیوشن کی بات کریں تو 25 to 30% میرو اس پہ کیا ہوتی ہے کور ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایریتھروبلاسٹک آئلینڈ جو میکروپیج اور ساتھ میں ڈفرینٹ میچوریشن سٹیجز ایریتھروبلاسٹ سے بنتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ڈفرینٹ چیزوں کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مائلوبلاسٹ اس کے علاوہ جو گرینوسائٹ کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے, اور میگاگرینوسائٹ بیسیکلی کس چیز کے لیے آپ کا جو کیا ہوتے ہیں پلیٹلیٹس ہوتی ہے اس کے لیے رسپانسبل ہے. لمفوسائٹ بیسیکلی کیا ہوتی ہے لمفوئڈ ایگریگیٹ کے لیے یا لمفوئڈ چیزوں کے لیے یا لمفوسائٹ کے لیے کیا ہوتی ہے جو لمفوئڈ ایگریگیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بون میرو وہ لمفوسائٹ بناتی ہیں. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ پرائمری فنکشن ہوتے ہیں بون میرو کی وہ کیا ہے ریڈ سیل کی پروڈکشن, ٹھیک ہے, وائٹ بلڈ سیل اینڈ پلیٹلیٹ کی پروڈکشن. تو بیسکلی جو 3 سیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بلڈ کی اس کی پروڈکشن کون کرتے ہیں بون میرو ہی کرتا ہے. دس پروسیجر کین بی ڈیوائڈ ان 3 پھیزز. تو بیسکلی جو بون میرو کی پروڈکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو پرائمری فنکشن ہے بون میرو کی وہ ہیماٹوپوئسس ہے, اور یہ ہم اس کو 3 سٹیج میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو بیسکلی فرسٹ میں کیا ہوتی ہے بلڈ سیل فارمیشن. بلڈ سیل فارمیشن جو ہیماٹوپوئٹک اسٹیم سیل ہوتے ہیں جس کو ہم پلوریپوٹنٹ ہیماٹوپوئٹک اسٹیم سیل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی اس سے کیا ہوتے ہیں ڈفرینٹ لائنیج کے کیا بنتے ہیں ہیمیٹو اسٹیم سیل بنتے ہیں. وہ پھر آگے جا کے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ جو سیل لائنس ہیں, ٹھیک ہے, ایریتھروسائٹس اور ساتھ میں کیا ہے وائٹ بلڈ سیل اینڈ پلیٹ اس میں کیا ہوتے ہیں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی سیل فارمیشن کیا ہے جو ہیماٹوپوئٹک اسٹیم سیل ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں, یا جو پلوریپوٹنٹ ہیماٹوپوئٹک اسٹیم سیل ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ لائنیج میں پہلے مائلوئڈ اینڈ لمفوئڈ سیریز میں, ٹھیک ہے, ڈیوائڈ ہوتی ہے. پھر مائلوئڈ الگ سے, ٹھیک ہے, اور لمفوئڈ سے الگ سیل بنتے ہیں. پھر آتے ہیں سیلولر ریلیز کی طرف کہ بیسیکلی جب یہ سیل بنتے ہیں سیلولر فارمیشن میں تو اس کو ریلیز بھی ہونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی بون میرو میں جو سیل بنتے ہیں وہ ایکسٹرا ویسکولر کمپارٹمنٹ میں کیا ہوتے ہیں اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. when mature they enter the sinusoid through migration form, ٹھیک ہے. جب بون میرو میں جو سیل بنتے ہیں وہ کہاں پہ پھر آ جاتے ہیں مائگریشن فورم میں, ٹھیک ہے. یہ مائگریشن فورم پہ آگے اس کو کیا کرتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں اور سرکولیشن میں شامل کرتے ہیں. تو ریلیز آف دا سیل فرام دا بون میرو از کنٹرول بائی سیلولر میچورٹی, سیلولر ڈیمانڈ اینڈ بون میرو آرکیٹیکچر. تو بیسیکلی جو ریلیز ہوتی ہے وہ 3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کا سیلولر میچورٹی کہ آئے جو سیل بنے ہیں وہ میچور ہے, وہ فنکشنل ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیلولر ڈیمانڈ کیا آئے سرکولیشن میں تو بلڈ کی کمی ہے یا زیادتی ہے, اگر زیادتی ہے تو پھر اس کو ریلیز نہیں ہونا, ٹھیک ہے, اگر کمی ہے تو پھر اس کو ریلیز ہونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ بون میرو آرکیٹیکچر کہ آیا بون میرو کی جو کیا ہے, ٹھیک ہے, جو آرکیٹیکچر کے یا جو نیکسٹ یا میپ اب کے کہہ سکتے کہ وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس چیز کے لیے رسپانسبل ہوگی کہ نہیں کہ وہ ریلیز کرے یا نہیں کرے, ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں بون میرو کی ریزرو, ٹھیک ہے. جو لاسٹ کیا ہے پیس ہوتی ہے وہ کیا ہے بون میرو کی ریزرو. تو بیسیکلی بون میرو ریزرو کیا ہے جو ایبیلٹی ہوتی ہے یا کیپیسٹی ہوتی ہے بون میرو کی وہ کیا کریں کہ جو اسٹریس کنڈیشن ہو اور بدن کو باڈی کو ہیماٹوپوئٹک چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہیماٹوپوئسس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور وہ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرے. تو بیسیکلی یہ کیا ہے بون میرو ریزرو ہے. ایک دفعہ پھر بون میرو ریزرو بیسیکلی بون میرو کی وہ ایبیلٹی یا کیپیسٹی ہوتی ہے جو اسٹریس کنڈیشنز میں باڈی کو جتنے سیل درکار ہوتے ہیں, جتنے ہیماٹوپوئسس پروسیس درکار ہوتے ہیں یا ہیماٹوپوئٹک سیل درکار ہوتے ہیں وہ اس کی کیا کرے کمی کو پورا کرے. تو بیسیکلی کیا ہے بون میرو کی ریزرو ہے. Normally, the daily loss of the red cells, granulocyte and platelet from the circulation is balanced by their production in the bone marrow. تو جتنے سیل یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیلی لاس ہوتے ہیں اتنے سیل کیا ہوتے ہیں بون میرو میں بنتے ہیں, ٹھیک ہے. Whenever there is an increased demand for any of these cells, marrow respond appropriately by delivering more of these cells in the peripheral blood. تو کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ بدن میں کیا ہوتے ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے یا ڈفرینٹ ڈس آرڈر کی وجہ سے یا انفیکشن کی وجہ سے یا اور کنڈیشن اسٹریس کنڈیشن کی وجہ سے. تو بیسیکلی اس دوران کیا ہوتی ہے جو میرو ہوتی ہے وہ اس چیز کے لیے رسپانسبل ہے کہ وہ ان جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرے اور جو ڈفرینٹ سیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو پیریفرل بلڈ سرکولیشن میں بھیج دیں. تھینک یو. اگر آپ کو میری لیکچر اچھی لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں لائک اور شیئر بٹن بھی دبا دیں. تھینک یو.